السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، پچھلے تقریباً 12 گھنٹے سے، بلکہ میں اس کو کہوں 24 گھنٹے سے، ایک نیا طوفان آیا ہوا ہے. اور معاملہ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ایک اینکر پرسن ہے، انہوں نے ایک پروگرام کیا. اس پروگرام کے اندر چند کلمات کہے گئے مراد سعید صاحب کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، تنقید کا، تردید کا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا، گالم گلوچ کا، ٹرینڈنگز کا. یہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر بیٹھ کے، اب بینگ این اینکر میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں ایک ساتھی اینکر کے کام کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کروں، لیکن میں پھر بھی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے کوئی غلط امپریشن جائے. میں فرینکلی اسپیکنگ اس کو کہوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، اور مجھے یہ پتہ لگا کہ جو بحث مباحثہ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، وہ کتنا غلط ہے. وہ کیوں غلط ہے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا ذکر ہے. اس کتاب کے اندر کیا کچھ ٹھیک ہے اور کیا کچھ ذکر ہوا ہے، میں ذرا اس کی طرف بھی آؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن ذرا سب سے پہلے آ جائیے اس پروگرام کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، یہ ساری بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بڑا لمبا ویلاگ ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. آپ کو یہ انفارمیشن شاید کہیں اور نہ ملے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے ذرا تحمل سے بیٹھیے گا، لمبی بات ہوگی اس ویلاگ کے اندر. یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جی؟ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. غریدہ فاروقی صاحبہ 11 فروری کو، کل رات کو، بلکہ شام ہی کہہ لیں، 5:47 کے اوپر 5:45 بجے تقریباً شام کو اپنے پروگرام کا ایک کلپ ٹویٹ کرتی ہیں. یہ کلپ آپ کے سامنے ہے. اس میں لکھا ہے جی، مراد سعید کی جس کارکردگی پر پہلا نمبر ملا ہے وہ ریحام کی کتاب میں ہے محسن بیگ. مراد سعید نے کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، مزید نہ پوچھیں، پیمرا موجود ہے طارق محمود. مراد سعید کی کارکردگی کے الزامات سب کے سامنے موجود ہیں افتخار احمد. میں مراد سعید کی کارکردگی بارے اتفاق کرتا ہوں جنرل امجد. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا 5:47 پہ کل. 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے. 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کے اس کلپ کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، میں صرف ریفرنس کے طور پہ اس کو نریٹ کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے ہم کس کانٹیکسٹ پہ بات کر رہے ہیں. اس کلپ کے اندر غریدہ فاروقی صاحبہ سوال کرتی ہیں، بات ہو رہی ہے وہ جو وزیروں کو بیسکلی جو سرٹیفکیٹ بانٹے گئے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سوال کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں ٹاپ پر نمبر 1 پر مراد سعید صاحب ہیں، وجہ کیا ہے؟ محسن بیگ صاحب جواب دیتے ہیں، اس کی پتہ نہیں، وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لیے مطمئن ہوں گے ان سے، آئی ڈونٹ نو، پروجیکٹس کا تو مجھے پتہ نہیں. یہ محسن بیگ صاحب جواب دیتے ہیں. اس کے بعد افتخار احمد صاحب کا بیچ میں ایک فلیش آتا ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ جو میں بات بتا رہا ہوں بڑی ٹیکنیکل ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے. ایک فلیش آتا ہے اور ایک دم افتخار صاحب فریم میں آ جاتے ہیں. یہ کیوں آتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. افتخار احمد صاحب لکھتے ہیں، جس آدمی کا نام لے رہے تھے آپ کو پتہ نہیں ٹاپ پر ہے. غریدہ فاروقی بولتی مراد سعید صاحب. افتخار احمد صاحب کہتے ہیں اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو اس پر الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں ہے. یہ افتخار احمد صاحب بولتے ہیں اس کلپ میں. دوبارہ بول رہا ہوں، اس کلپ میں. طارق محمود صاحب اس کے بعد بولتے ہیں، یہ بھی اینکر پرسن ہے نیوز 1 کے. وہ کہتے ہیں اس میں 2 ہی لوگ سیریس ہیں، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے مراد سعید صاحب، تو ہمیں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے. ایک نے سرمنی کی ہے اور دوسرا پہلے نمبر پر آئے ہیں. طارق محمود صاحب کہتے ہیں وہ بڑے محنتی وزیر ہیں اور وہ بہت قریب ترین آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس سے آگے اب آپ کیا کھلوانا چاہتی ہیں؟ غریدہ فاروقی صاحبہ سوال کرتی ہیں، نہیں میں ابھی نہیں سمجھی جنرل صاحب، میرا خیال ہے کچھ سمجھ گئے تھے اس کے بارے میں. طارق محمود صاحب فرماتے ہیں، افتخار احمد آپ ہم میں سب سے بزرگ ہیں، آپ سمجھا دیں. غریدہ فاروقی کہتی ہیں، نہیں جنرل صاحب نے بڑا کہکا بلند کیا، جنرل صاحب سمجھ گئے ہیں کچھ. جنرل ٹائر امجد شعیب کہتے ہیں، جی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب بھی پڑھی لیکن محسن بیگ صاحب کو ضرور سنا ہے، انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق رائے کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں. غریدہ فاروقی کہتی ہیں، ساری ڈیبیٹ کا نقطہ آغاز محسن بیگ صاحب کی طرف سے ہوا ہے آج، جس کا مجھے کک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال چلیں، آپ سب میرے سینئرز ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں ہوگا. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے فرمایا.
اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو کہ اس کلپ میں، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا اس کلپ میں، یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بیسکلی یہ جب 5:47 کے اوپر یہ جو کلپ شیئر کیا ہے نا، یہ ایڈیٹڈ کلپ ہے، یہ ایڈیٹڈ کلپ ہے، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ پروگرام بیسکلی کل ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا تھا، یہ پرسوں رات کو یعنی جمعرات کی رات کو 10 بجے یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. اس رات کو انہوں نے پروگرام کے کلپ نہیں نکالے، انہوں نے اگلی شام کو جا کے جو ہے اس کے پروگرام کے کلپ نکالے. اور یہ جو پروگرام کے اندر آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور اس سارے کو جوڑا گیا ہے. یہ جس سیریز میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے نا، یہ سیریز میں نہیں ہے. اب میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسکلی غریدہ فاروقی صاحبہ کی ہوشیاری تھی، یہ ان کی ہوشیاری تھی. انہوں نے بیسکلی یہ کلپ اس طرح بنایا کہ اس میں مراد سعید کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، مراد سعید اور ریحان خان کی کتاب کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اس ساری کنورسیشن کو اکٹھے جوڑا گیا ہے. مختلف پروگرام کے مختلف حصوں میں سے نکال کے کاٹ کے اس کو جوڑا گیا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بیٹھ کے پورا پروگرام دیکھا ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ پروگرام نیوز 1 کے اگر یوٹیوب کے پیج کے اوپر آپ جائیں تو پروگرام وہاں پہ پڑا ہوا ہے. فی الحال پڑا ہوا ہے جب تک میں اس وقت آپ کے ساتھ یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، فی الحال پڑا ہوا ہے. اب اس میں جب میں نے دیکھا تو جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو پہلا سوال کیا جاتا ہے جناب، سب سے پہلا سوال ایکچولی حافظ طارق محمود صاحب سے کیا جاتا ہے. حافظ طارق محمود، محسن بیگ اور جنرل امجد شعیب جب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو افتخار احمد صاحب ایکچولی ہیں ہی نہیں اس پروگرام میں. جب غریدہ فاروقی صاحبہ نے جب سوال کیا تھا نا محسن بیگ صاحب کے، اور محسن بیگ نے جب کتاب کا ذکر کیا تھا، افتخار احمد صاحب ایکچولی پروگرام میں تھے ہی نہیں. جی ہاں، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد وہ حافظ طارق محمود سے 4 منٹ اور 50 سیکنڈ پہ پہلا سوال کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے کہ جی مراد سعید کو یہ ملا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. حافظ صاحب اس کا تقریباً غالباً 2 منٹ 2.5 منٹ کا اس کا جواب دیتے ہیں. 2-2.5 منٹ کا جواب ہے. کلپ کٹا ہوا ہے 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کا. حافظ صاحب تقریباً 2.5 منٹ کا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد یہ آتی ہیں محسن بیگ صاحب کی طرف اور ان سے سوال کرتی ہیں. محسن بیگ صاحب اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، اور پروگرام کے 9 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جا کے پھر یہ مراد سعید کی بات کرتے ہیں. جو ایکچولی کلپ آپ جہاں سے اصل پھڈا ہے، اصل جو ایشو ہے، وہ پروگرام کے 9 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جا کے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یہ ریحان خان کی کتاب کا ذکر جا کے کرتے ہیں. تقریباً 10 منٹ جب پروگرام کے ہو جاتے ہیں تب جا کے یہ جو جملہ جو بیچ میں تھا نا ریحان خان کی کتاب کے بارے میں، یہ وہاں پہ جا کے بات ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا سوال پروگرام کے 10:30 منٹ پہ جا کے ہوتا ہے جنرل امجد شعیب سے، اور اس کے بعد جنرل امجد شعیب اس پہ تجزیہ دینا شروع کرتے ہیں. پروگرام کے 11ویں منٹ میں جا کے اس کے بعد افتخار احمد صاحب کی انٹری ہوتی ہے. ہو جاتا ہے ہمارے پروگرامز میں، کبھی کبھار گیسٹ لیٹ آتے ہیں تو ان کی پروگرامز میں انٹری لیٹ ہوتی ہے، بعد میں جوائن کر لیتے ہیں. وہ افتخار صاحب پروگرام کے 11ویں منٹ کے اوپر آئے ہیں جا کے، اور تب جا کے انہوں نے بات شروع کی ہے. اور اس کے بعد اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. اب یہ بیسکلی یہ سارا یہ جو اٹیمپٹ تھی، یہ سارا کچھ، یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان کی اٹیمپٹ تھی مراد سعید کے بارے میں اور ریحان خان کی کتاب کے بارے میں. بیسکلی پہلے وہاں سے اصل میں کلپ اٹھایا کہ یہ محسن بیگ صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی لوگوں کے تجزیے ٹھک 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 پروگرام کے مختلف حصوں سے اٹھا کے اس کو اکٹھے کر دیے گئے، تاکہ ذرا لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ بڑھے. اور لوگوں نے اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ شروع کی جب 5:47 کے اوپر کل شام کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا اس سے پہلے کوئی ڈسکشن نہیں تھی. پروگرام رات کے 10 بجے ہو چکا ہے، پروگرام اس کے بعد ریپیٹ میں بھی چلا ہے، کچھ نہیں ہوا، نتھنگ ایٹ آل. ہوشیاری تھی بیسکلی غریدہ فاروقی صاحبہ کی کہ انہوں نے پروگرام کے مختلف حصوں کو نکال کے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے خود ٹویٹ کیا. اور ٹویٹ بیسکلی جو ہے وہ سب سے پہلی لائن، اصل مقصد یہ تھا نا جس طرح میں نے آپ سے کہا، وہ پہلی لائن یہ تھی، مراد سعید کی جس کارکردگی پہ پہلا نمبر ملا ہے وہ ریحان کی کتاب میں ہے محسن بیگ. یہ اصل ہیڈ لائن ٹائٹل یہ ہے، اور اس کے بعد باقیوں کے جو کامنٹس ہیں وہ بیچ میں لگا دیے گئے. اور اس سے یہ امپریشن آیا کہ بیسکلی یہ جو ریحان کی کتاب کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ دیکھیں. اچھا اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ یہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں نے ریحان کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، ریحان کی کتاب میں نے نہیں پڑھی ہوئی، یہ انہوں نے خود بھی فرمایا. اب آ جائیں ذرا میں اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آ جائیں محسن بیگ صاحب نے جو کچھ فرمایا، میں ذرا سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا.
اب جو اور اس 1 منٹ 2 سیکنڈ کے اندر کلپ کے اندر رہتے ہوئے میں بات کروں, محسن بیگ صاحب نے فرمایا جی ریحام کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, تو اسی کے اندر اب میں نے ریحام خان کی جو کتاب ہے میں نے اس کے اندر نکال کے دیکھا کہ مراد سعید کے بارے میں ایکچولی کیا لکھا ہوا ہے, کیا ذکر کیا ہوا ہے مراد سعید کا. مراد سعید کے بارے میں پوری کتاب کے اندر ایک پیراگراف ہے, ایک پیراگراف, اس ایک پیراگراف میں مراد سعید کا ذکر 6 دفعہ آیا ہوا ہے, اور انتہائی غلیظ قسم کا کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر مراد سعید کا ذکر آیا ہوا ہے. یہ ریفرنس محسن بیگ صاحب نے جب یہاں پہ دیا تو وہ ریفرنس بنتا نہیں تھا, وہ کانٹیکسٹ بنتا نہیں تھا. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی مراد سعید کے اوپر تنقید کی اور میں نے بھی اس کے اوپر اپنا پورا ایک ویلاگ کیا ہوا ہے, بٹ ان نو وے یو کین ایکچولی say such a pathetic thing about a sitting minister. اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. اب میں سارے پارٹیسپینٹ جو اس کے اندر ایکچولی گفتگو کر رہے ہیں میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں. افتخار احمد صاحب نے یہ کہا کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو اس پر الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں ہے. یہ کتاب کے حوالے سے کانٹیکسٹ نہیں ہو رہا تھا, یہ بات ویسے نہیں ہو رہی تھی. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کی غلطی ہے کہ انہوں نے افتخار احمد صاحب کا یہ والا ٹوٹا اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا, یہ ان کی غلطی ہے. افتخار احمد صاحب نے کتاب کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی, محسن بیگ صاحب نے کی تھی, افتخار احمد صاحب نے نہیں کی تھی. یہ غریدہ فاروقی نے اس کے ساتھ لگا دیا. اس کے بعد میں جب طارق محمود صاحب سے بھی اس بارے میں بات ہو رہی ہے تو طارق محمود صاحب نے بھی کہا کہ جی انہوں نے کتاب کا ذکر بھی کیا لیکن اس کو سیریسلی مت لیں, آگے چلیں, کیا اس میں ذکر کرنا ہے, پیمرا بھی دیکھ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے طارق صاحب کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ بڑی فضول قسم کا کانٹیکسٹ ہے جو محسن بیگ صاحب یہاں پہ دے رہے ہیں, اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. اور وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت سیریس لیں, آگے چلیں. جنرل امجد شعیب یہ فرماتے ہیں کہ میں بیسکلی جو کچھ بھی بیگ صاحب نے کہا ہے اور کتاب کے بارے میں کہا ہے میں اس کو بس وہیں تک میں رکھوں گا. یہاں پہ جنرل امجد شعیب نے جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کے ساتھ اگری کیا. اچھا اب آ جائیں غریدہ فاروقی صاحبہ کے اوپر. غریدہ فاروقی صاحبہ کی بطور اینکر میں اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ خود بھی کام کیا ہوا ہے. ہم جیو میں خبریں اکٹھے پڑھتے تھے تو میں نے کافی عرصہ ان کے ساتھ مل کے اکٹھے کام کیا. ہم ایکچولی ایک ہی بلٹنز بھی ہم اکٹھے کیا کرتے تھے. سو آئی نو ہر سنس لانگ ٹائم. اس کے بعد ایکسپریس کے اندر بھی یہ ایک زمانے میں ہوتی تھیں, اس کے بعد یہ چلی گئیں تو پھر ہم اکٹھے نہیں رہے. لیکن ہم نے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 چینلز میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے. بیسکلی غریدہ فاروقی صاحبہ میری نظر میں, اینڈ آئی ایم سوری فار مائی ورڈز اگر کسی کو کوئی برا لگے, یہ اپنی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا اس پرابلم کے اندر پھنسی ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا ہوشیاری دکھانا, یہ انہوں نے ہوشیاری دکھائی اپنی طرف سے. انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ یہ بڑی کریٹو کام ہے کہ میں یہ کلپ نکالوں اور میں وہاں سے پروگرام کا کلپ نکالوں اور یہاں سے نکالوں اور یہاں سے نکالوں اور اس کو جوڑ دوں اور پھر میں دکھا دوں کہ جی دیکھیں ریحام خان کی کتاب کا ذکر آیا. ایک کتاب آپ نے خود نہیں پڑھی ہوئی جو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی. ویسے اٹ از ہارڈ ٹو بلیو کہ آپ نے کتاب نہ پڑھی ہو, بیکاز اور کچھ نہیں ہمیں میں بینگ این اینکر میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ایک چیز خراب ہو اچھی ہو یہ ہمارے اس ساری چیز سے ہٹ کے ہے. ایک چیز پولیٹیکلی اتنی ڈسکس ہو چکی تھی جب وہ آئی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا یہ کسی نے کتاب نہ پڑھی. میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن آپ میرے آج تک کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے مجال ہے آج تک اس کتاب کا کبھی ذکر کیا ہو, جبکہ اس کتاب میں میرا بھی ذکر ہے, جبکہ اس کتاب میں میرا ذکر ہوا ہے. اور میں بھی آؤں گا اس کے اوپر کہ میرے بارے میں بھی ایک انفارمیشن اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے, وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن میں نے کبھی آج تک کبھی اپنی کسی گیسٹ سے, کبھی اپنی کسی بھی سیاسی رہنما سے بات کرتے ہوئے نہ اس کتاب کا کوئی ریفرنس دیا ہے, نہ اس کتاب کے حوالے سے میں نے کبھی کوئی جواب لیا ہے, اور نہ میں نے اس کو ایز اے کوٹ میں نے دینے دیا ہے. میری حتی الامکان کوشش رہی ہے کہ میں اس کتاب کے ریفرنسز نہ دوں, بیکاز اس کے اندر اتنے میں کیا کہوں اس کو, مطلب نان سیریس کہوں یا انسبسٹینشیٹڈ قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایکچولی بات کر ہی نہیں سکتے. غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک غلطی یہ, انہوں نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے بیسکلی یہ کلپ انہوں نے شیئر کیا اور جو کہ ایڈیٹڈ ہے, ایک ایڈیٹڈ کلپ انہوں نے شیئر کیا. دوسرا, مجھے سب سے زیادہ اس پورے کلپ کے اندر اگر غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے پرابلم تھی تو وہ ان کے قہقہے کے اوپر تھی. ایز اف شی نیو واٹ از ہیپننگ, شی نیو کہ یہ ڈبیٹ کس طرف جا رہی ہے, بٹ شی واز انجوائنگ اٹ کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. بینگ این اینکر پرسن اس ڈبیٹ کو وہیں پہ فل سٹاپ لگا دینا چاہیے تھا کہ نہیں جی یہ ڈسکشن آگے نہیں جائے گی.
ہوتا ہے, ہمارے پروگرامز میں بھی ہوتا ہے. میرے پروگرام میں کئی دفعہ نون لیگ والے جو ہیں وہ بشرا بی بی کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ادھر ہی روک دیتا ہوں, یار آئی ول ناٹ لیٹ دس ڈیبیٹ گو, ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات آگے چل ہی نہیں سکتی. غریدہ فاروقی صاحبہ کی میری نظر میں یہاں پہ غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی, اس ڈیبیٹ کو وہاں پہ روکنا چاہیے تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب اس پروگرام کو نشر ہوئے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, تقریباً آج 48 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے. 5:45 بجے کل شام کو جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, تنقید کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ کو خود بھی اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ ایک چیز میں نے غلط کی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایڈیٹوریلی غلطی ہوئی ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی پورا یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام, ایک گھنٹے کا پروگرام, یہ ذمہ داری اینکر کی ہوتی ہے. اس کے اندر گیسٹ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں آج سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. میرے پروگرام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما آئی ہوئی تھی, اور اس موقع کے اوپر انہوں نے مریم نواز کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی یہ متھا ٹیکنے گئی تھیں لاڑکانہ, گڑی خدا بخش, انہوں نے یہ جملہ کہا. اس کے اوپر میرے ساتھ عطا اللہ تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, نون لیگ کے رہنما, تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ اس قسم کے ریفرنسز مت دیں, یہ سکھوں کی لیے ایک سکھوں کی نا وہ متھا ٹیکتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے, وہ متھا ٹیکتے ہیں گردوارے کے اندر جا کے, تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے, مت کریں. اب بینگ این اینکر سٹنگ اوور دیئر میرے لیے بڑا ٹرکی ہے کہ میں اس کو کس طرح دوں, بیکاز فرینکلی اسپیکنگ میں اس مذہبی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی کسی کے لیے سینسٹیو ہو. تارڑ صاحب نے ایک اچھی چیز کی نشاندہی کی تھی. میں نے ان خاتون کو اپنا پوری گفتگو کرنے دی, میں نے ان کو ٹوکا نہیں. جب انہوں نے بات پوری کر لی تو میں نے وہاں پہ اپنی صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے کچھ نہیں کہا میرے گیسٹ نے ہوا ہے, لیکن میں نے پھر بھی کہہ دیا, میں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں. وہاں پہ انہوں نے, وہ جو خاتون تھی, انہوں نے کہا جی آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں. میں نے کہا جی میں اس بات کی معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی کل کو قابل گرفت چیز ہوئی جو بھی آپ نے کہی ہے, تو آپ کو تو کم از کم نہ کہیں, لیکن بینگ این اینکر آف دا شو میں تو معافی مانگ لوں کہ میں نے یہ چیز جو ہے میرے پروگرام میں ڈسکس ہوئی ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کے مذہبی جو عقائد ہیں میں اس کو ہرٹ کروں, ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کروں, تو میں نے اس لیے اپولوجائز کر لیا. کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا اس کے اندر, کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو غریدہ فاروقی صاحبہ کی میری نظر میں یہاں پہ غلطی تھی, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا انہوں نے. اچھا آگے آ جائیں. اب آ جائیں ذرا محسن بیگ صاحب کے اوپر. محسن بیگ صاحب میں ریسنٹلی نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور یہ مراد سعید اور جو بھی انہوں نے یہ کامنٹری کی, یہ مراد سعید صاحب, یہ سوری محسن بیگ صاحب جو ہیں یہ بیسکلی اس پوری لاٹ میں سے ہیں, یہ جو ہمارے صحافتی اینکر پرسن تجزیہ کار, جن کے بارے میں پہلے بھی کئی پروگرامز کر چکا ہوں, کہ یہ اب جو ہے وہ اندر سے جو ہے نا وہ ان کے حالات جاگے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور ہم نے بہت سپورٹ کیا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, عمران خان بھی خراب, اے بھی خراب, او بھی خراب, یہ بھی خراب, یہ بھی خراب. میں, اور اس میں کئی اینکر پرسنز بھی شامل ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن چونکہ ہم محسن بیگ صاحب کی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اس لیے اس کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. محسن بیگ صاحب وہ شخصیت ہیں, اینڈ آئی ایم پٹنگ دس ان فرنٹ, چیلنج می if anyone wants to do that, جو مبشر لقمان صاحب کے ساتھ عمران خان کی تقریریں لکھا کرتے تھے. عمران خان صاحب کی تقریریں لکھنے والوں میں سے یہ ہیں, the brains behind پاکستان تحریک انصاف, محسن بیگ صاحب وہ ہیں. تو آج آ کے اب جا کے عمران خان کو برا بھلا کہنا اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے عمران خان کی اگر کبھی بھی مخالفت کی ہے تو اس کے کام کے حوالے سے, اس کی گورننس کے حوالے سے, اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کی ہے. ذاتی حیثیت میں نہ کبھی اس کی پہلے مخالفت کی تھی, نہ آج کریں گے, آج بھی نہیں کریں گے. آج اس وقت جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے, جب یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی اس کو اقتدار سے اتار دیا جائے, میرا دس از دا ویکسٹ پوائنٹ نا.
کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سٹنگ پرائم منسٹر اپنے سب سے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے جب اسے اقتدار سے اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہوں. ہر جگہ اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں, یہ اس وقت اس کے اقتدار کا سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہے. میں آج بھی عمران خان کے خلاف کبھی ذاتی طور پہ اس کی مخالفت نہیں کروں گا. میں آج بھی عمران خان کے اوپر پرسنل لیول کا کیچڑ نہیں اچھالوں گا, کیونکہ میں نے 3 سال جب بھی اس کے کاموں کے اوپر میں نے مخالفت کی, میں نے تب بھی نہیں یہ کیچڑ اچھالا اس کے اوپر. تو محسن بیگ صاحب, آج آپ کو جس مراد سعید کے حوالے سے آپ کو اس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا, مراد سعید کی حوالے سے کہ جی ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہے, ریحام خان جب وہ اپنی کتاب کے حوالے سے ساری انفارمیشن لے رہی تھی نا, آپ اس وقت اسی ریحام خان کے ساتھ, اسی پاکستان تحریک انصاف میں, اسی مراد سعید کے ساتھ اسی وقت اس پارٹی کا بھی حصہ تھے. میں کیا نام لوں, میں کیا لوگوں کے بارے میں بتاؤں, میں کن کن صحافیوں کے بارے میں, کن کن اینکر پرسنز کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیا برین چائلڈ کے طور پہ عمران خان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. آج یہ ملک اگر جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے تو اس میں کئی ایسے تجزیہ کاروں کا ہاتھ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہاتھ ہے. وہ اس لیے کیونکہ عمران خان کو پالنے والے, عمران خان کو بڑا کرنے والے, تناور درخت بنانے والے یہی صحافی اور اینکر پرسنز ہیں. لیکن ہم نے تب بھی اس کے اوپر تنقید اس کے صرف کام کی حد تک کی تھی, اس کی ذاتی زندگی پہ کبھی نہیں کی, اور نہ آج کریں گے, اور اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے جو کرے گا یہ. کیونکہ عمران خان سے کبھی بھی کوئی ذاتی ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں, نہ ہوگا. ایون ہمارے اوپر ذاتی حملے ہوتے ہو, ہمارے اپنی ذات کے اوپر, ہماری فیملیز کے اوپر ہوتے ہوں, لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے میں نہیں کر سکتا, نہ کبھی کسی کو سپورٹ کروں گا, نہ کبھی کسی کی مخالفت کروں گا. یہ میرا کام نہیں ہے. تو اب آ جائیں ذرا ریحام خان کی کتاب کے اوپر, ذرا اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے. ریحام خان کی کتاب میں وہ مراد سعید کا جو ریفرنس ہے, اور بڑی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی, میں کیا اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر جاؤں. لیکن مراد سعید کے علاوہ ریحام خان نے ایک اپنے کتاب میں ایک جگہ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. جی ہاں, جن لوگوں نے پڑھی ہوگی شاید ان کی نظر سے تو گزرا ہو, لیکن میں ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ریحام خان کی کتاب کی اوتھینٹسٹی, کریڈیبلٹی کتنی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ پیراگراف ہے جی آپ کے سامنے, یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. After the divorce, my caring and covering up was rewarded as several news outlets began reporting that he'd been in that hospital because I'd poisoned him. بیسکلی عمران خان صاحب کے جب ان کی شادی ہو چکی تھی تو ایک وقت میں یہ ہاسپٹل گئے تھے, ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. تو یہ فرما رہی ہیں کہ میرے پہ یہ الزام لگنے شروع ہوئے کہ جیسے میں نے ان کو زہر دے دیا ہے. ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں, Apparently this was step 1 of my master plan to take over the party. انہوں نے کہا جی بظاہراً یہ امیج دیا گیا کہ جیسے میں پارٹی پہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں, اس لیے میں نے عمران خان کو زہر دے دیا. And what had really happened? I had rushed him to hospital because he had been doing drugs on an empty stomach. یہ فرماتی ہیں کہ جی وہ نشہ آور, مطلب یہ اس طرح قسم کے الزام لگا رہی ہیں, اور جی میں ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ میں لے کر گئی تھی. The media was accusing me of poisoning my ex-husband and all I could do was stay silent. میڈیا میرے پہ اس قسم کے الزامات لگا رہا تھا اور میں چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. منصور علی خان, a leading anchor, dug out the original report from the hospital to clarify my position. کہ جی میں نے جو ہے اس ہاسپٹل کی اوریجنل بلڈ رپورٹ جو عمران خان کی تھی وہ میں نے نکالی, اور اس کے اندر اصل صورتحال تھی. And immediately received a call from علیمہ reprimanding him. اور اس کے بعد مجھے علیمہ خان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تم نے یہ اس طرح یہ رپورٹ کیوں ٹی وی پہ نشر کی ہے, جس سے بیسکلی پتہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو پوائزن وغیرہ دیا ہوا تھا یا ان کو زہر دے دیا گیا تھا, ایسی بات نہیں تھی. اب یہ میرا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ جی میں نے, منصور علی خان نے جو ہے وہ پھر بلڈ رپورٹ عمران خان کی نکالی اور اسے نشر کیا, اور اس سے پھر کلیئر ہوا کہ سچویشن کیا تھی, اور علیمہ خان نے پھر مجھے فون کیا اور مجھے فون کر کے ڈانٹا کہ تم نے یہ رپورٹ کیوں نکالی ہے. ایسا نہیں ہوا تھا. ریحام خان صاحبہ یہ غلط انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. میں اس وقت ایئر وائی نیوز میں کام کرتا تھا, اور یہ تب کا واقعہ ہے, یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں جب ریحام خان کے ساتھ شادی تھی عمران خان صاحب کی, یہ تب کی بات ہے. تو ایئر وائی کے ایک رپورٹر نے بیسکلی یہ خبر نکالی تھی اور وہ رپورٹ نکالی تھی, اور میں اس وقت جو وہاں پہ پروگرام نہیں ایکچولی نیوز بلٹن ہوتا تھا شام 6 بجے کا, لیکن ہم وہ پورا بلٹن خود بناتے تھے, مطلب وہ اینکر جو ہوتا تھا وہی ذمہ دار ہوتا تھا پورا بلٹن بنانے میں. تو یہ خبر میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر چلائی تھی,
اور جس میں عمران خان صاحب کی بلڈ رپورٹ تھی جس میں کلیئر کٹ سچویشن جو ہے وہ آتی تھی کہ ایکچولی ان کو پرابلم کیا ہوئی تھی. انہوں نے یہاں پہ لکھا جی علیمہ خان نے جو ہے وہ مجھے فون کیا اور مجھے ڈانٹا کہ آپ نے یہ رپورٹ کیوں کی ہے. میری آج تک زندگی میں علیمہ خان سے نہ فون پہ کبھی بات ہوئی ہے نہ میری علیمہ خان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے, کبھی بھی نہیں ہوئی, نیور. مجھے نہیں پتا یہ انفارمیشن ان کو کس نے دی ہے. لیکن اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ میں اپنے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, مجھے باقی چیزوں کا کچھ نہیں پتا, میں اپنے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ اس کتاب کی کریڈیبلٹی کتنی تگڑی ہے, کہ جو میرے بارے میں انفارمیشن لکھی جا رہی ہے وہ بھی غلط ہے. میں علیمہ خان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا, اور نہ ان کا آج تک مجھے فون آیا, میرے پاس تو نمبر تک نہیں ہے نہ, اور ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی نہیں شاید ہوگا, میرا کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا زندگی میں. لیکن انہوں نے لکھا کہ جی علیمہ خان نے مجھے فون کر کے ڈانٹا. اب یہاں پہ کئی لوگ اس بات کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ جی وہ جو کچھ ریحام خان نے لکھا ہے, آپ لوگ جائیں, مراد سعید وغیرہ یہ لوگ سارے جائیں اور جا کے ریحام خان کو سو کر دیں. بھائی بات سو کرنے کی نہیں ہوتی, مطلب یہ نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ ریحام خان کو زلفی بخاری نے بھی تو سو کیا تھا, تو اس سے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ بھرنا پڑا, تو یہ لوگ بھی جا کے کر دیں. بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انفارمیشن اگر اگلے آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے تو اگر آپ نے اس کو سو نہ کیا یا آپ نے اس کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کا کیس نہ کیا تو اس کا مطلب انفارمیشن ٹھیک ہوگی. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہوتا. اب یہ انفارمیشن جو میرے بارے میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ جی مجھے علیمہ خان کا فون آیا تھا, تو مجھے تو کبھی نہیں آیا, میں نے تو جا کے سو نہیں کیا ریحام خان کو کہ جی بتائیں آپ کو کس نے کہا ہے یہ, یا کس طرح یہ انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جا کے میں کوئی ریبٹل دوں یا میں اس کے اوپر جا کے کوئی کیس کروں. یہاں پہ دنیا جہان کا یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا رہتا ہے, فضول باتیں, اس کی اتنی جائیدادیں ہیں تو اس کا یہ اس طرح یہاں پہ بھرتی ہوا, اس نے فلاں نے اس کو لگایا, اس کا واٹس ایپ گروپ ہے. یہ ان کے چمچے جو اکثر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے چمچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اب میں جا کے ایک ایک جا کے متھا لڑاؤں, دے آر ناٹ ایون ورتھ مائی فائٹ. وہ میرے سے, میں ان کو, وہ میرا جواب لینے کے بھی قابل نہیں ہے بھائی. وہ ان کے اندر اتنا ہی تپڑ ہوتا تو یہ کیمرہ مائک پکڑ کے خود میرے سامنے آتے نا, پھر بیٹھ کے سوال کرتے, دیں جی منصور صاحب بتائیں آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں, تو کون سا واٹس ایپ گروپ ہے. میرے سامنے تو ہیں. ان کے بھائی اتنا تپڑ نہیں ہے تو میں ان لوگوں کے بیٹھ کے جواب دوں گا بیٹھ کے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر ہر بندہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ نے اگر تو جواب دے دیا, کوئی ایکشن لے لیا تب تو ٹھیک ہے, اگر نہ لیا تو اس کا مطلب یہ انفارمیشن جو دے رہا ہے وہ ٹھیک دے رہا ہے. یہ ان کا بڑا مشہور یوٹیوبر ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے ہیں میرے اوپر, تو لگاتا رہے, بولتا رہے, ڈزنٹ میٹر. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس کا نام تک لوں. تو یہ پوائنٹ نہیں ہے, یہ پوائنٹ نہیں ہے. ایک دفعہ اس کتاب کی کریڈیبلٹی تو دیکھیں کہ اس کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کے بعد آپ بیٹھ کے پروگرامز کے اندر اس کے ریفرنسز دیں کہ ہاں جی یہ اس قابل ہے یا نہیں. دوسری بات, اس کے بعد یہ حافظ طارق محمود صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی نیوز ون جو ہے اس کے ٹی وی کی نشریات بند کروانے کے لیے کیبل آپریٹرز کو فون, ملک بھر میں پیمرا حکام سرگرم. میری حافظ طارق محمود صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ کل شام کو جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ہر جگہ ہمارے چینل کو جو ہے آف ایئر کر دیا گیا. کس حیثیت سے, کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ پیمرا کا نوٹس جو بھیجا ہوا ہے اس چینل کو, ابھی تو اس کی سنوائی ہونی ہے نا, کیونکہ یہ جو ڈسکشن لکھی ہوئی ہے تو ڈسکشن بھی غلط ہے. پیمرا اتنا چیتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ خود پروگرام دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کی کہ میں دیکھ تو لوں کہ ایکچولی یہ سارا کچھ اسی طرح ڈسکس بھی ہوا ہے یا نہیں, یا ایکچولی یہ ٹوٹے کاٹ کے انہوں نے وہ جو ٹوٹے کٹے ہوئے تھے اسی طرح ہی بیٹھ کے اپنا پورا نوٹس بھی بنا دیا. یہ بھی اتنے شہزادے ہیں. تو ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے, ابھی یہ کیس ہوگا, اس پہ اینکر کو بلایا جائے گا یا ڈائریکٹر نیوز کو بلایا جائے گا, وہ سنوائی ہوگی. آپ نے کس حیثیت میں نیوز ون کو بند کرنا شروع کر دیا؟ اب میری آج بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف کیبلوں کے اوپر اٹھا کے ہمارے آخری نمبر پہ پھینک دیا گیا, یا اس کو پروگرام کو ویسے ہی آف ایئر کر دیا گیا, چینل کو ہی آف ایئر کر دیا گیا. کیوں؟ یہ بادشاہت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ذل الہی کہیں پہ ناراض ہو گئے ایک چیز کے اوپر تو انہوں نے ٹھا ہو گئے. کوئی اصول, کوئی قانون ہے؟ قانون یہ ہے نا کہ آپ ایک پروگرام کے اندر ایک پورے چینل کا 24 گھنٹے کا پورے ایک وہ رن ڈاؤن ہوتا ہے, اس میں سے ایک پروگرام میں ایک جگہ پہ ایک کلپ میں کچھ کہا گیا ہے جو غلط ہے, جس کی میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. کس بنیاد کے اوپر آپ نے پورا چینل بند کر دیا؟ کس نے بیٹھ کے فونز کیے کہ اس چینل کو اٹھا کے آخری نمبر پہ پھینک دو؟ کیوں؟ یہی تو ہے آپ کی بادشاہت.
وہ آپ کہتے ہیں نا بادشاہت نہیں چل سکتی، یہ بادشاہت، اس کو بادشاہت کہتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد غریدہ فاروقی کے حوالے سے وہ ایک انہوں نے ٹرینڈز وغیرہ پی ٹی آئی والوں نے چلانے شروع کیے، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. پھر یہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی صحافیوں کے حوالے سے پاکستان بڑا سیکیور ملک ہے، ہمارے ہاں جتنی آزادی ہے. او بھائی کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ پیمرا نے نوٹس دیا ہے نا، قانونی طریقے سے چلو. یہ وہی غریدہ فاروقی ہے جس کے حوالے سے محمد زبیر صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی تو اس میں کئی جگہوں سے اس کو غریدہ فاروقی کو کا نام لے کے جی اس ویڈیو کے اندر غریدہ فاروقی ہے، غریدہ فاروقی ہے. یہ گھٹیا ترین قسم کی جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چلائی گئی. ہے کوئی جواب اس کا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ گندگی، میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے، فواد چودھری صاحب نے بھی اور شہباز گل، یہ سارے بیٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے. یہ جو گند معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے بھائی، اس میں آپ کا بھی کردار ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی کردار ہے. آپ لوگوں نے بھی جس قسم کے بیانات دیے ہوئے، جو حرکتیں کی ہوئی ہیں نا، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے غریدہ فاروقی یہ سب کچھ کر سکتی ہے، بالکل نہیں کر سکتی، لیکن آپ بھی برابر کے اس میں حصے دار. یہ جس قسم کے ٹرینڈنگ آپ لوگ چلا رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں یہ پوری پی ٹی آئی کی وہ پوری ایک ٹرول بریگیڈ ہے، وہ بیٹھ کے پورے کام کر رہی ہے. قانونی معاملات کو قانونی معاملات کے ساتھ ہی چلاتے رہیں. اور ایک بات، ان میں سے بہت سے لونڈے لپاڑے میں دیکھ رہا تھا کہ جی میڈیا یہ تو میڈیا کا ایسا، تو میڈیا یوں تو میڈیا نہیں. او بھائی پورے پاکستان میں میرے خیال میں کوئی 150 اینکر کام کر رہا ہوگا اندازن، میں ایک رف فگر دے رہا ہوں. اس 150 اینکر میں سے ایک اینکر نے ایک پروگرام میں 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کا ایک کلپ چلایا، 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کا ایک ایڈیٹڈ کلپ چلایا، اس کی بنیاد پہ آپ نے پورے میڈیا کو رگیت کے رکھ دیا کہ جی پورا کا پورا میڈیا اسی طرح ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر تو یہی بنیاد ہے تو پھر شہباز گل پورے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے کافی ہے. اگر تو یہی فارمولا ہے کہ ایک شہباز گل سے آپ پورے پاکستان تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ بانٹ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایسی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے ایک غریدہ فاروقی کی وجہ سے آپ پورے کے پورے میڈیا کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. غریدہ فاروقی نے جو کیا، جس طرح کیا، غلط کیا، لیکن نیوز ون کو، اس چینل کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ساری چیز کے اندر. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.